ونی ناول لاسٹ پارٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت ہی پسند آئے۔ آج کا پارٹ بہت ہی ایکسائٹیڈ اور رومانٹک ہونے جا رہا ہے۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا۔ وہ اسے دھکا دیتی باہر بھاگی تھی اور پیچھے بھاگتے بھاگتے مراد کے ہاتھ صرف اس کا دوپٹہ ہی آ پایا تھا۔ وہ گیٹ کی طرف آئی تو اندر داخل ہوتے سماما اور جاور کو دیکھ کر رکی، سانس بحال ہوئی۔ پلیز مجھے بچا لیں، میں وہ سماما کے پاس سے گزرتی ہوئی جاور کے پیچھے جا چھپی تھی، جیسے یقین ہو کہ صرف اسے ہی وہی بچا سکتا ہے۔ وہ دونوں اس حالت دیکھتے بوچھنکا رہ گئے، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹہ ندارد۔ سماما تو ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس کیوں نہیں آئی۔ بھابھی ریلیکس رہیں اور یہ بتائیں کیا ہوا ہے؟ جاور نے اسے دلاسا دیتے ہوئے پوچھا تھا، اور وہ اس کو بتا رہی تھی کہ اگر اس بتائے بغیر ہی وہ آگے بڑھی۔ جاور نے اسے دلاسا دیا۔ وہ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ پھر وہ سامنے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ سماما ضبط سے مٹھیاں پیچھے اپنی واسکٹ انوشا کے کندھوں پر ڈال گیا اور اس کو غصے سے دیکھنے لگ گیا۔ مراد آیا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں اتنی جلدی لوٹ آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اندر کی طرف بھاگتا، جاور کی اس پر نگاہ پڑ گئی۔ کمینے انسان، تو تجھے ضروری کام تھا اور یہ ضروری کام کرنے تو آیا تھا، اپنے گھر پر ہی نقب لگا کر بیٹھی ہو، تجھے ذرا بھی حیا نہیں آئی؟ وہ اسے مکے پہ مکے مارتا چلا گیا۔ اس نے اسے بلایا تھا اور وہ یہ بے حیا اور بے غیرت لڑکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید غلاظت بکتا، سماما نے کہ مکے نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ جگہ جگہ منہ مارا پھرتا ہے تو ذلیل انسان، اب یہاں گھر میں بھی نقب لگانے آ گیا۔ تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا آج، بہت برداشت کر لیا میں نے تجھے۔ اس کا ایسا روپ دیکھ کر انوشے ساتھ جاور بھی گھبرا گیا تھا، جو مراد کے چہرے پر پے در پے ٹھوکریں مار رسید کر رہا تھا۔ گھر کے باقی افراد بھی گھر پہنچ گئے۔ چچا اور چچی اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھتے بھاگے آئے تھے اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سماما، بچے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تھے بس دادا جان، دادا سائیں، اب اور نہیں، اس کے آگے اور نہیں۔ میں اور برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ میری بیوی کے اوپر غلط نگاہ ڈالے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آج آپ پلیز مجھے مت روکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے آج اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ اس بے غیرت سے پوچھیں، یہ باہر کیا کرتوت کرتا پھرتا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اب گھر میں بھی نقب لگانے آ گیا۔ اس ذلیل انسان کو میں آج مار ڈالوں گا۔ یہ میری بیوی کو۔ سلیم سمرو اس کی آدھی ادھوری بات سے بہت کچھ سمجھ گئے تھے اور باقی افراد بھی دنگ رہ گئے تھے۔ کونین نے انوشے کو خود سے لگا رکھا تھا۔ میں ایک ناکام شخص ہوں دادا سائیں، میں کبھی کچھ بھی نہیں کر پایا، ہر معاملے میں پیچھے رہ جاتا ہوں، اور اب تو حد ہو گئی ہے۔ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے بھی میرے گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے شرمندگی کا باعث اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی بہتے آنسو سب کی آنکھیں نم کر گئے تھے۔ کراہتے ہوئے مراد کی طرف دیکھا اور مراد کی طرف کسی نے نہیں دیکھا، بس سماما کی باتیں سنتے جا رہے تھے جو کہ آج اپنے دل کی ندیاں بہا رہا تھا۔ میرا بچہ، اس سے پہلے ہی معلوم ہوتا کہ اس کا بیٹا اس کے بڑے بھائی جیسا تھا۔ میرا بچہ ایک بہادر انسان ہے، ایسی باتیں مت کرو، میری جان ہو تم۔ سلیم سمرو نے نم لہجے میں بولتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ دادا سائیں، ہم نے بہت ظلم کیا ہے اس کے ساتھ، وہ یتیم بھی ہماری بدولت ہوئی تھی اور اب بھی ہماری وجہ سے یہ سب برداشت کر رہی ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ اسے نگاہیں بھی نہیں ملا سکتا۔ پلیز آپ اسے واپس بھیج دیں، وہ ان کے گلے لگے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انوشے بھی کونین کے ساتھ لگی رو رہی تھی، لیکن بچے، ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا تھا۔ دادا سائیں، آپ اگر اسے گھر نہیں بھیج سکتے، آپ اسے گھر بھیجیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کی اور بھی گھر رسوائی ہو۔ یہ اس قدر ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مجھ سے ذرا بھی محبت ہے تو پلیز جانے دیں اسے، ابھی اور اسی وقت۔ جاور، جاؤ اور بحفاظت اس بچی کو بجرانی حویلی پہنچا کر آؤ، اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ایسا کرو کونین، تم ساتھ جاؤ اس کے اور کہنا ہم نے معاف کیا سب کو۔
انہوں نے گویا سمامہ کو محبت کا ثبوت دے دیا تھا۔ وہ پھر سے ان کے گلے لگ گیا اور ان کی محبت پر وہ کبھی شک کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے دادا نے اس کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اس کی بات مان لی تھی، اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے کونین کے سہارے قدم اٹھاتی اس گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ شاید اب واپس آتی یا نہیں۔ صفوان گھر والوں کے بار بار کالز کر کے شادی پر زور دینے اور خوش بخت کے نام کی رٹ سے تنگ آ گیا تھا۔ صفوان گھر چھوڑ کر باہر نکل گیا، مگر سامنے آتے ہی اس محترمہ کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ایک روبرو مرد سے کھلکھلا کر باتیں کرتے دیکھ کر اس کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو تم؟ وہ خود کو وہاں جا کر مداخلت کرنے سے نہیں روک پایا تھا۔ ویسے بھی اب تو کافی پرانی جانکاری نکل آئی ہے اس کی، اس لیے وہ خود کو حق بجانب سمجھ رہا تھا۔ خوش بخت نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑے احتشام نے بھی اسے گھورا تھا۔ وہ سارا کام کچھ سامان لینے آئے تھے اور خوش بخت کی باتیں گیٹ تک بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایکسکیوز می مسٹر، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ پوچھنے والے خوشی نے طنزیہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں انکل کو بتاتا ہوں تم یہاں کھڑی کیسے کسی اجنبی سے باتیں کر رہی ہو؟ جاؤ، شوق سے جاؤ۔ کیوں نہیں؟ اس سے کوئی بات نہ بن پڑی تو الٹا سیدھا بول گیا تھا اور آگے کو نکل گیا۔ وٹ؟ انجان لوگ؟ یہاں کون انجان کھڑا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کون سی انجان لوگ یہ بولتی ہوئی وہ کھلکھلا کر ہنس دی، ساتھ احتشام بھی ہنس دیے۔ سارا اسے سمجھانے آنکھیں ساری باتیں کا علم ہو چکا تھا، تبھی وہ سب سمجھ رہے تھے کہ انہیں خوشی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز رہی تھی اور دل ہی دل سے چاہتے تھے اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ وہ تھی اتنے صاف دل کی لڑکی، اور سب اسے منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارے احتشام بیٹا، تم بھی ابھی یہیں کھڑے ہو؟ یہ ضرور ان محترمہ کی بدولت ہوگا، باتیں ہی اتنی کرتی ہے۔ توبہ بھائی، میری بیٹی تو اس کی باتیں سن سن کر بندے کے کان کے خون نکلنے لگتا ہے۔ اف! عالم صاحب کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں ہنس دیے اور خوشی نے منہ بنا لیا کہ عالم صاحب نے اس کے لیے اس طرح کی بات کی۔ او صفوان بچے، ان سے ملو، یہ ہیں میرے دوسرے نمبر والے داماد۔ اور صفوان شرمندگی سے نیچے آنکھیں جھکائے کھڑا تھا۔ اور یہ میرا پیارا سا بیٹا احتشام، اور شامی یہ ہے۔ ان کے تعارف پر وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ انکل، میں جانتا ہوں انہیں، یہ آپ کے وہی ہمسائے ہیں جن کے بارے میں اتنے عرصے سے کچھ لوگ انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد صفوان ان کے ہمسائے میں ہی رہتا تھا اور بہت ہی پوشیدہ شخصیت کا مالک تھا۔ ان کی بات پر خوشی نے کھانستے ہوئے انہیں گھورا تھا، جو صفوان کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ ان کی باتیں ابھی چل رہی تھیں جب آگے پیچھے گاڑیوں میں بجرانی خاندان کے سب بڑے وہاں آ گئے تھے۔ صفوان اتنے دنوں بعد انہیں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ سب لوگوں سے باری باری گلے ملنے لگا۔ خوش بخت بھی جھجکتے ہوئے ان کی طرف بڑھی تھی۔ عالم صاحب ان سب کو اپنے گھر لے آئے۔ جب انہوں نے رشتے کی بات کی تو صفوان بھونچکا رہ گیا کہ اس کے گھر والے تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے چکروں میں تھے۔ عالم صاحب اور ان کی بیگم نے تو فوراً ہاں کر دی تھی۔ سالوں پرانا یارانہ تھا، اتنا اچھا خاندان تھا، وہ کیوں نہ ہاں کرتے؟ خوشی اور صفوان کو تو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا اور سب کچھ طے کر دیا گیا۔ انوشے کو دیکھ کر گھر واپس لوٹ آئی۔ سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا تھا۔ دادا سائیں تو بہت دیر اسے گلے لگائے روتے ہیں، کتنی کمزور ہو گئی تھی وہ۔ اس نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ خون خرابہ ہو۔ اب اسے سب اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ حیران تھی، کچھ ہی ماہ میں اس کا دل کتنا بدل گیا تھا۔ سب سے زیادہ اس شخص کی یاد آتی تھی جو کمرے میں تو اجنبی بن کر رہتا تھا، مگر اس کی آخری لمحے اس کے لیے کتنا بڑا سٹینڈ لے گیا تھا۔ گھر میں صفوان کی شادی کی بات چل رہی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ مان نہیں رہا تھا۔ انوشے نے اسے کال کی تھی، وہ اسے خاصا جھجک رہا تھا، شاید شرمندہ تھا، تبھی بول نہیں پا رہا تھا۔ صفوان، میں زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں اور تم سے بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنے لیے زندگی سے خوشیاں کشید کرو۔ جو کچھ ہمارے لیے
ہمارے درمیان تھا وہ ماضی بن چکا ہے اور اب ہمیں سب کچھ بھول کر اچھے کزنس کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ اس کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا اور وہ حیران تھا کہ میں امید کرتی ہوں کہ شادی کے لیے مان جاؤں گی اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آؤ گے۔ وہ دھیرے دھیرے بولتی اس کی الجھن سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کونین نے اسے فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ کیسے سب اس کی کمی محسوس کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر سماما جو اس دن سے فارم ہاؤس پر ہی تھا۔ شاہانہ بیگم اپنے نند کے ساتھ اسے لینے آ گئی تھی۔ ان کی کافی خاطر مدارت کی گئی۔ جب انہوں نے اسے لے جانے کی بات کی تو کوئی بھی اس حق میں نہیں تھا۔ پھپھو نے انوشے کی کافی منتیں کی تھی کہ اتنے دن ہر کوئی کوششیں کر چکا ہے مگر وہ آنے کے لیے راضی نہیں تھی اور اس کے باوجود پھپھو اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھپھو کے ساتھ اس کی بہت ہی گہری دوستی تھی۔ تم کہو گی تو لوٹ آئے گا۔ شاہانہ بیگم کی آنکھوں میں امید کے جگنو چمک رہے تھے۔ تبھی وہ ہتھیار ڈال گئی۔ سب لوگوں کے روکنے کے باوجود وہ سمرو حویلی چلی آئی تھی، لیکن دادا سائی نے یہ شرط رکھی تھی کہ سماما اسے خود واپس چھوڑ کر جائے۔ میں سب کے ساتھ اس کی دھوم دھام سے رخصتی کی جائے گی۔ حویلی میں اس کا بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ چلو یار انوشے، تم لالا کو کال کر کے سرپرائز دو۔ اسے کمرے میں لے جاتی ہی کونین کے ساتھ میرب اور زینب بھی اس کے پیچھے پڑی تھی۔ میں کیسے کر سکتی ہوں، وہ منمنائی۔ اور جی بھابھی، آپ بلائیں گی تو وہ ضرور آئیں گے، آپ نہیں جانتی وہ آپ کو دل ہی دل میں۔ تبھی وہ یاور بھی وہاں آ کھڑا ہو گیا۔ بھرجائی یاور کو دیکھ کر وہ کونین بہت ہی شرمائی اور یاور اس کو تنگ کرنے میں بہت ہی اسے مزہ آتا تھا۔ کونین نے اس کی ہمت بندھاتے کال ملا کر اسے پکڑا دی تھی اور خود سب باہر چلے گئے تھے۔ مسلسل بیل جا رہی تھی، آخر فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ بولو یاور، کیوں مجھے بار بار تنگ کر رہے ہو؟ کہا تھا نا جب آنا ہوگا تو آ جاؤں گا۔ اب فون مت کرنا ورنہ میں انوشے بات کر رہی ہوں۔ اس کے اتنے غصے سے بولنے پر بالآخر اسے منہ کھولنا پڑا۔ دوسری طرف یکدم سناٹا چھا گیا۔ انوشے، تم یاور کے فون سے بات کر رہی ہو؟ مطلب تم حویلی ہو؟ او مائی گوڈنس، یہ کیا اتنی خوشی کی بات! وہ یاور اسے سرپرائز دینا چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے سماما حویلی واپس آ جائے۔ چند لمحے کے بعد جذبات کی شدت سے اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، پھر ٹوں ٹوں کی آواز آئی تھی، یعنی فون بند کر دیا گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، جو کچھ وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میری خاموشی کا ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ انہیں پتہ تھا کہ میں تمہارے لیے نہیں بولوں گا۔ تبھی اس کی ہمت اتنی بڑی تھی۔ مجھے لگا کہ تم واپس نہیں آؤ گی، اس لیے ہمت ٹوٹ گئی تھی میری، لیکن تم نے آ کر مجھے اپنا مزید گرویدہ بنا لیا ہے۔ میں نے بچپن ہی سے لڑائی جھگڑے دیکھے تھے اور اپنے والدین کے جس کے ساتھ دیکھا، بچپن میں لڑائی جھگڑا کر کر کے انہوں نے مجھے بزدل بنا دیا تھا اور میں ان کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے میری ذات کے اندر ایک جنگ سی چلی رہتی تھی۔ میں خود کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، بچپن ہی سے آج تک جو ہوا، مگر میں اب مضبوط بننا چاہتا ہوں۔ تمہارے لیے اور مما کے لیے، ان کی جو بھی غلطیاں سہی، مگر میں تو ان کا بیٹا ہوں نا، میری جنت تو وہی ہے۔ کیا تم سب بھلا کر میرا ساتھ دو گی؟ وہ آنکھوں میں آس لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انوشے نے اس کے ہاتھوں میں دبا اپنا ہاتھ دیکھتے پھر نگاہیں اس کے وجیز چہرے پر جمائی تھیں۔ یہ وہ شخص تھا جس کا درد وہ ہمیشہ خود میں محسوس کرتی تھی۔ اب اگر وہ زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا، اس پر بھی لازم تھا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ انوشے نے دھیرے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ سماما نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد باہوں کا گھیرا ڈال لیا تھا۔ اس کا گھر واپس لوٹتے ہی اپنی ماں سے سامنا ہوا تو وہ بیمار اور لاغر لگی تھی۔ اسے بے ساختہ رنج ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ساری زندگی سہا تھا اور اس کے باپ کے ظلم اور جبر کو۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے سکون دیتا۔ وہ خاموشی سے ان کے گلے جا لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اور ان کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی رلا گئی تھی۔
اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا اور وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھتا دیکھ کر وہ خود اپنی زندگی کو ان لہروں کو دیکھتا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ زندگی اس قدر بھی بدل سکتی ہے کسی ایک کے آنے میں زندگی میں۔ وہ انوشے سے بات کر کے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ بالکونی میں کھڑا ہو کر اس نے ٹھنڈی ہوا میں گہری سانسیں بھری تھیں، تبھی اس کی نگاہ اپنے گھر کے گیٹ سے نکلتی ہوئی خوشی پر پڑی تو وہ کچھ سوچ کر نیچے اترتا باہر آ گیا۔ خوشی ارحم کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ جب اسے صفوان نظر آیا تبھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جس پر اس نے تیوری چڑھا لی۔ دیکھو میں نے اب کچھ نہیں کیا، یہ تمہارے گھر والے ہی ہیں جو مجھے بار بار جو مجھے اپنی بہو بنانے پر بازد ہیں۔ پھر میں نے سوچ کر لیتی ہوں برداشت۔ صفوان اس کے احسان جتانے پر مسکراہٹ دبائے آگے بڑھایا۔ چلو اب تم برداشت کر رہی ہو تو میں بھی کر لوں گا۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور اس کو شرارت سوجی اور اس کو تنگ کرنے لگا۔ کیا مطلب تم برداشت کرو گے مجھے؟ اس میں تمہاری مرضی شامل نہیں، وہ روحانسی ہو گئی۔ دیکھو پلیز رونا مت، تم بھی یہی تو کر رہی تھی نا کہ تم بھی برداشت کر رہی تھی، اور میں نے سوچا میں بھی ایسے ہی برداشت کر لیتا ہوں۔ ہاں لیکن میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ اچھا چلو جانے دو، جو بھی ہے ہم دونوں صلح کر لیتے ہیں۔ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے صرف دو لوگوں میں دوستی ہو تو پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ اس کے اتنے نرم لہجے۔ خوشی نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یقین کر لو یہ میں ہی ہوں، میرا کوئی بھوت نہیں ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ٹھیک ہے پھر کر لیتے ہیں دوستی، لیکن اس کے لیے میری کچھ شرائط ہیں جو تمہیں ماننا پڑیں گی، اور اس میں ذرا بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی وہ نان اسٹاپ بولنا شروع ہو گئی تھی اور صفوان اس کو سننے کے لیے اس کی طرف نگاہیں جمائے کھڑا تھا، اور اس کی شرائط کا ایک لمبا چوڑا پیپر سامنے شروع ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سماما اس کے ہاتھ پر رکھتی۔ اچھا جی، صفوان نے بے چارگی سے اس کی زبان کو دیکھا۔ اب تو ساری زندگی سہنا پڑے گا۔ سماما اسے گھر واپس چھوڑنے آیا تھا۔ سب کی شادی کے ساتھ ساتھ ان کی بھی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ یہ معاملہ صادق وجرانی اور سلیم سمروں کے درمیان پایا تھا۔ عالم صاحب اپنی فیملی کو ساتھ آئے ہوئے تھے اور دروازے پر ہی انہیں صفوان بھی مل گیا تھا۔ انوشے کو حیران چھوڑتا وہ سماما کے ساتھ بغل گیر ہوا تھا۔ سب کے ساتھ سماما کا تعارف کروایا گیا تھا۔ صفوان کو اکیلے دیکھتے انوشے بھی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں صفوان، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ خوش بخت ایک بہترین لڑکی ہے، تمہارے ساتھ خوب جچے گی۔ میں دادا سے کہتی ہوں بس جلد سے جلد تم سے سب کی شادی کی ڈیٹ رکھتے ہیں۔ میں تو خوب مزے کروں گی، کیونکہ تم سب تو دولہا دلہن ہوں گے، اس لیے شرافت کا مظاہرہ کرو گے۔ انوشے نے کھلکھلاتے ہوئے اپنا پورا پلان ترتیب دیا۔ صفوان اس سے نگاہیں چرائے اور سامنے دیکھنے لگا کہ انوشے اس کے ساتھ کس قدر بے تکلف باتیں کرنے لگی۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے انوشے یکدم سنجیدہ ہوگی۔ یہ ہمارے معاشرے کی خامی ہے صفوان، بنا کسی محرم رشتے کے دو لوگوں کو ایک دوسرے سے سالوں پہلے منسوب کر دیتے ہیں، اور ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پنپنے لگتے ہیں۔ پھر ان کی شادیاں آپس میں ہوں نہ ہوں، ساری زندگی ان کے دل میں کسک باقی رہ جاتی ہے۔ صفوان اس کی باتوں سے متفق تھا۔ ہم دونوں مکمل لوگوں کو دو نامکمل لوگوں کی زندگی میں مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی، صفوان بھی نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا۔ وہ دونوں مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد رب کی رضا میں راضی ہو گئے تھے، جہاں ان کے لیے خوشیاں لکھی تھیں۔ چلو اس سے پہلے کہ تمہاری ہونے والی بیوی میرے معصوم شوہر کو تمہارے تنگ کرے، اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں، وہ اس کو تنگ کرتے ہوئے یہاں سے بھگا دے۔ اس نے صفوان کی توجہ خوش بخت کی جانب دلائی، جو نہ جانے بیچارے سماما سے ایسے کیا باتیں کر رہی تھی جس کا چہرہ لال پیرا ہو رہا تھا۔
صفوان صورتحال کا اندازہ کرتا زور سے ہنس دیا۔ اچھا محترمہ خوشبخت صاحبہ کی بولڈنیس سے واقف تھا، جو کسی بھی سیدھے انسان سے کے چھکے چھڑا دیتی تھی۔ بھئی انوشے صاحبہ، آپ بھی دلہن بن رہی ہیں ہمارے ساتھ، اس لیے سارے پلانز کینسل۔ اندر سے وریشا اور باقی کزنز بھی نکل آئے۔ شام کی چائے پیتے ہوئے سب شادی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ شیراز بجرانی نے کھڑکی سے اپنے آنگن کی کھلکھلاہٹیں دیکھتے رب کا شکریہ ادا کیا۔ بالآخر اچھا وقت لوٹ آیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس کا اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔